بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک خاندان نے، خاص طور پہ ایک شخص نے 35-40 سال پوری قوم کو بے وقوف بنائے رکھا، جھوٹ در جھوٹ بولتا رہا، لیکن اب اپنی آنکھوں سے اس کا انجام دیکھ رہے ہیں۔ نہ صرف اس کا، اس کے پورے خاندان کا، اس کی پارٹی کا، سب کا انجام دیکھ رہے ہیں۔ رات کو جو ہوا ہے ناظرین لائیو ٹیلی ویژن پہ، وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آج سے 2-4 سال پہلے یہ لوگ فرعون بن چکے تھے، اب ان کے اپنے لوگ ان کے جھوٹ کا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہے۔ جو کچھ رات کو محمد زبیر اور مریم نواز کی نوکرانی خاص حنا بٹ صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے، یقین مانے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج سے کچھ سال پہلے یہ لوگ ان کا ایسے دفاع کرتے تھے جیسے یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مخلوق ہیں جن سے کبھی کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ کوئی فرشتے ہیں، اس طرح دفاع ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ لوگ اتنے ایجیٹیٹڈ ہیں، جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اپنے مالکوں کا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہے۔ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں، یہ پلیز آپ نے آڈیو کلپ سننے ہیں، ان سے ساری کہانی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مجھے ہنا سے بھی بتا دیں کہ جو مریم نے کہا تھا میرا برطانیہ میں کیا پاکستان بھی کچھ نہیں ہے، وہ سچ تھا کہ جھوٹ تھا؟ صرف مجھے جواب دے دیں، یس اور نو، وہ سچ تھا؟ چلیں یس اور نو کریں پھر میں آگے چلوں۔ مجھے یہ آپ ان سے پوچھیں جو بولیے سچ بولیے، جھوٹ جو ہے عمران خان نے بولا نہیں، ابھی آپ نے کہا کہ ان سے پوچھیں، مریم نواز سے پوچھیں۔ نہیں، میں کہہ رہی ہوں وہ سے سچ بولا تھا کہ جھوٹ بولا تھا، بس کہ میرا برطانیہ میں کیا پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہے۔ ان کو کریں نا آن ایئر، مریم نواز سے پوری ڈیٹیلز آر آلریڈی پریزنٹڈ ان دی کیس، سو لیٹس سی ان دیٹ۔ چلیں اوکے، میں تو سمجھا تھا آپ شاید پر ڈیفینڈ، چلیں ٹھیک ہے۔ ناظرین، یہ ہے وہ پہلا سوال جو ہر صحافی کو مریم نواز سے انٹرویو میں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو دوسرا کلپ بھی سنواتا ہوں جو محمد زبیر کے ساتھ ہوا ہے۔ ناظرین، میں نے کسی نون لیگ والے کے ساتھ ایسی ہوتی نہیں دیکھی، اور میں دوبارہ سے تعریف کرنا چاہوں گا کہ صحافت ایسے ہونی چاہیے، ایک اینکر کو، ایک ہوسٹ کو ایسے ہونا چاہیے۔ آپ یہاں بیٹھ کے فرینڈلی میچ نہ کھیلیں، آپ عوام کی ترجمانی کریں، حکومت کو بھی ایسے ہی رگڑیں، حکومت بھی جھوٹ بولے تو اسی طرح رگڑیں انہیں۔ کوئی حکومتی بندہ اگر جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اس سے بدتر رگڑے ان سے کہ وہ حکومت میں بھی اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جھوٹ کو نہ پکڑیں۔ حنا بٹ صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا؟ میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے؟ سوال کا جواب نہیں ہے مریم نواز کی نوکرانی خاص کے پاس۔ کچھ تو ہوا ہے نا تبدیل۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پروگرام کے بعد جب حنا بٹ صاحبہ گھر گئی ہوں گی، ان کا تو ٹویٹر اکاؤنٹ بھی مبینہ طور پہ مریم نواز صاحبہ چلاتی ہیں، تو کیسی خاطر مدارت ہوئی ہوگی یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ لوگ کتنے ایجیٹیٹڈ ہیں، کتنے تنگ پڑے ہوئے ہیں اس ٹائم ان حالات سے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان کی جیت ہے۔ ایک بندہ اکڑ گیا ہے اور یہ آگے اس کے بے بس ہو گئے ہیں، اب صاف نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ جب بھی کہیں فرعون ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا توڑ کرنے کے لیے کسی نہ کسی انسان کو کھڑا کرتے رہیں گے، یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ لوگ فرعونیت اور رعونت میں ہر حد پار کر چکے تھے، ان کے اپنے نوکر بھی ان کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ جا کے ان سے پوچھیں کہ اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا۔ اس سے بڑی بات آپ کو کیا سننے کو ملے گی؟ یہ سنیں ذرا زبیر عمر کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ جو جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کے خلاف ایک بیانیہ بنا رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ انہوں نے جھوٹا الزام لگایا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے بھی یہ جھوٹا الزام لگایا اور اس میں ساتھ مل گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یہ کلپ آپ ذرا سن لیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ خیر صاحب، آپ سے آغاز کروں گی اور دھمکیوں کے اوپر بعد میں آؤں گی، کیونکہ دھمکی ایک وتیرہ بن گیا ہے لگتا ہے کہ آپ کی قیادت کا۔ لیکن بیفور وی گیٹ ٹو دیٹ، مجھے بتائیے گا کہ آپ کی لیڈرشپ اور انکلوڈنگ پیپلز پارٹی اتنے بیسک فیکٹس کو کیوں آپ لوگ جان بوجھ کے مس لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ عوام کو جان بوجھ کے غلط بیانی کرنا چاہ رہے ہیں یا واقعتاً معصوم ہے اور نہیں جانتے؟ کتنا مشکل ہے فیکٹ سے سرٹن کرنا سر؟ اور فیکٹ میں آپ کو سر جسٹس عظمت سعید صاحب نیب کا حصہ تھے ہی نہیں جب براڈ شیٹ کا معاہدہ طے پایا اور جب یہ تحریر ہوا۔ اس سے پہلے وہ لاہور کے اندر جب یہ ہو رہا تھا، لاہور کے اندر وہ اپنا پرائیویٹ پریکٹس کر رہے تھے لاء کے اندر۔ سن 2000 کے اندر جب سن لیجئے، نہیں سر، دو چیزیں نہیں، آپ چار چیزیں بتائیے گا۔ وہ سن لیجئے سر، جنرل امجد اور فاروق آدم جو ہیں وہ چھوڑ چکے تھے نیب جب جسٹس عظمت سعید صاحب آئے۔ ایک مہینے کا اوور لیپ رام منیر حفیظ صاحب کے ساتھ۔ irrelevant باتیں نہ کریں، Why is this irrelevant sir؟ کوسچن پوچھنے تھے۔ سوال میں نے پوچھنا ہے، آپ نے نہیں پوچھنا۔ نہیں، میں
آپ جو اتنی لمبی تمہید باندھ رہی ہے، ایک مجھے یہ انفارمیشن بھی دیتے کب انہوں نے نیب جوائن کیا تھا؟ سر خالد مقبول چیئرمین جب تھے وہ کب تھا؟ 2000 پوسٹ سلائٹلی پوسٹ 2000 ایک سال کے لیے ڈیپیوٹی پروسیکیوٹر جنرل وہ رہے ہیں جب یہ ریٹن معاہدہ طے ہو گیا تھا. اٹ ہیڈ بین سائنڈ. اور جب یہ ٹرمینیٹ ہوا ہے وہ 2 سال سے واپس لاہور شفٹ ہو چکے ہوئے تھے. سو جب یہ سائن ہوا ہے وہ تب بھی نیب کا حصہ نہیں تھے, اور جب یہ ٹرمینیٹ ہوا ہے وہ تب بھی نیب کے دفتر میں موجود نہیں تھے. آپ ایک دفعہ نیب کو یا ان کا سپریم کورٹ کا ریکارڈ اور ایک دفعہ ڈیٹس کو چیک کر لیں اس سے پہلے کہ آپ چیف جسٹسز جو بیٹھے ہوتے ہیں یا جو سابقہ ہو جاتے ہیں تب تو ہم سب شیر بن جاتے ہیں, ان کے اوپر اٹیک کریں یا ان کو متنازع بنائیں. ہاؤ ڈیفیکلٹ از دیٹ؟ سر جو نواز شریف صاحب کے دور میں انہیں اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کیا گیا تھا کہ اٹک جیل میں زرداری صاحب اور بی بی کے خلاف کیسز لڑیں, تب وہ بہت اچھے تھے. اچھے دیکھیں ہم اس کی میں تو آ رہا ہوں نا, پہلے تو آپ سلیکٹیو بیچ میں سے میرے سے سوال نہ پوچھیں. میں سلیکٹیو نہیں, آپ نے پہلے یہ مانیے بیٹھ کے پھر آپ بات کر لیں. میں نہیں کرتا, میں نہیں کرتا نا, میں نہیں کرتا, آپ کریں بات. میں جا رہا ہوں چھوڑ کے. زبیر صاحب, sorry, I'm not going to sit like this being dictated. So why can't you listen to my argument? آپ نے کہا آپ کو کیوں نہیں agree, تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں تو آپ کہتی ہیں نہیں وہ والا 2015 میں یہ ہوا تھا, آپ چاہ رہے ہیں کہ میرا سوال بھی آپ ڈکٹیٹ کریں. بھائی مجھے جس طرح سے جواب دینے دیں, میرے پہلے سوال کا جواب دے دیں. آپ جن کے ترجمان ہیں, میں اپنی مرضی سے جواب دوں گا. میں نے کہا سر مریم کے آپ ترجمان ہیں, مریم صاحبہ نے آج کیا کہا ہے کہ یہ شامل رہے ہیں براڈ شیٹ کے اندر. کہاں سے شامل رہے براڈ شیٹ کے اندر؟ بالکل شامل رہے نا, بالکل شامل رہے نا. پلیز لسن ٹو مائی آرگومنٹ. میں نے یہ کہا کہ براڈ شیٹ کا ایگریمنٹ 2000 سے لے کے 2003 تک تھا نہیں تھا. اس میں عظمت سعید صاحب تھے نہیں تھے؟ ہاں تھے. ٹھیک ہے, عظمت سعید صاحب اگر اس براڈ شیٹ کے معاہدے کے دوران اور جو کارروائیاں ہو رہی تھیں اور فاروق آدم جو جن کو یہ رپورٹ کرتے تھے, اگر یہ اس میں شامل تھے, ایک دن کے لیے بھی تھے, تو ہمیں فاروق آدم جا چکے تھے جب یہ ان کو ہائر کیا گیا ہے. یہی تو آپ کو فیکچولی آپ کو کریکٹ کر رہی ہوں. میں اس میں جا ہی نہیں رہا. آپ میرے دیکھیں, سوری مہر, آپ جان بوجھ کے انٹرپٹ کرتی ہیں. آپ ایک فلور بھائی آپ کو اعتراض ہے, میں آپ کا ریکارڈ درست کر رہی ہوں, آپ کو برا لگ رہا ہے. سوری مہر, this is the last time I am going to be part of your program because you don't even let the person speak. آپ پوچھیں فواد چودھری سے جو پوچھ رہے ہیں, میں چپ کر کے بیٹھ کے آپ کی کہانیاں سنوں گا. کہانیاں کس بات؟ فواد چودھری صاحب میں آپ کے پاس 1 منٹ اور نہیں آؤں گی. مجھے آپ نے 10 سیکنڈ نہیں دیے, 10 سیکنڈ نہیں دیے مجھے. چلیں آپ اپنے فیکٹس بیان کریں, آپ اپنے فیکٹس بیان کریں. یو ہیو 1.5 منٹ ہے آپ کے پاس, 1.5 منٹ. سر فائدہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فیکچولی انکریکٹ باتیں کر رہے ہیں, میں نہ کہوں کہ سر یہ غلط ہے, یہ نہ کہوں. میں نے کب کہا ہے میرا کون سا بیان فیکچولی خراب؟ آپ نے کہا فاروق آدم کو یہ رپورٹ کر رہے تھے. فاروق آدم had left NAB when he was put in as deputy prosecutor general. مہر پلیز, this is no way to conduct a program کہ بلڈوز آپ کریں. آپ تو ہمارے لیے حکومت سے بھی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گئی ہیں. سر یہ کیا طریقہ ہے ویسے؟ مجھے سن لینا, ابھی ایک بات بھی نہیں آپ کرنے دیتی یار. آپ اپنے گھر میں اپنے میاں سے ایسے بات کرتی ہوں گے, ہمارے سے تو نہ کر. آپ اوپننگ کرتی ہیں نا, آپ 5 منٹ بولتی ہیں, ہم چپ رہتے ہیں. آپ چپ رہتے ہیں. I'm not going to talk, آپ بولیں. I've lost all my arguments. I mean I'm not going to do a program if you don't even allow me to speak. Sir, I am allowing you to speak, but you have to let me ask you questions. 15 سیکنڈ اگر آپ مجھے نہیں دے سکتی ہیں تو okay, let's not waste your time. Let's not waste your time. General Amjad اور فاروق آدم, sir سن لیے بات, اب let's try to redo this again. Let's try to redo this again. آپ پروگرام میں بولنے تو دیتے ہیں نا, 30 سیکنڈ بھی نہیں آپ بولنے دیں گی. آپ کہہ رہی ہیں کہ جیسے ہی میں بولنا شروع کروں گا آپ شروع ہو جاتی ہیں. جنرل امجد اور فاروق آدم صاحب چھوڑ چکے تھے نیب, یا تو آپ بتا دیجئے نہیں چھوڑ چکے تھے. خالد مقبول صاحب چیئرمین تھے جب یہ آئے ہیں, اور 1 مہینے کا اوور لیپ ہوا ہے منیر حفیظ صاحب کے ساتھ. تحریر ہو چکا تھا, ٹرمینیٹ ہوا, یہ 2 سال سے لاہور موجود تھے. صرف اور صرف آصف علی زرداری صاحب کا کیس لڑ رہے تھے, بیٹھ کے 2 کیسز لڑ رہے تھے. دیٹ از اٹ. یہ ناظرین جو آپ نے سنا ہے یہ تاریخی ہے. ایک پڑھا لکھا بندہ, یہ کوئی طلال چودھری نہیں ہے, یہ ایک جرنل کا بیٹا ہے, یہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہے, گورنر رہ چکا ہے. اسد عمر کو دیکھیں, آپ بڑے بھائی کو دیکھیں, بڑا بھائی بھی کوئی کم علم نہیں رکھتا, زیادہ ہی رکھتا ہوگا. یہ حال ہو گیا ہے جھوٹوں کا دفاع کرتے کرتے کہ بات کا جواب دینے کی ہمت نہیں ہے, پروگرام چھوڑ کے بھاگنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں. جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کے حوالے سے اب تو کلیئر ہو گیا نا, سب نے بتا دیا. میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ جیسے جیسے پتہ چلے گا آپ سے انفارمیشن شیئر کروں گا, کہ وہ نیب کا حصہ ہی نہیں تھے جب براڈ شیٹ کے ساتھ یہ معاملات طے ہوئے تھے, اور جب براڈ شیٹ کے ساتھ یہ معاملات ختم ہوئے 2003 میں, وہ تب بھی نیب کا حصہ نہیں تھے.
وہ بیچ میں کچھ ٹائم کے لیے ہوئے اور پھر ختم ہو گیا ان کا یہ قصہ، جسٹس عصمت سعید شیخ صاحب کا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جھوٹ پہ کھڑی ہوئی ساری یہ منزل جو ہے یہ دھڑام سے نیچے آ کے گر گئی، یہ ساری عمارت جو ہے۔ جھوٹ لگاتار نہیں چل سکتا، بالآخر اسے بے نقاب ہونا ہوتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ آپ سارے وقت میں تمام انسانوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، یہ ناممکن ہے۔ ایک وقت آپ کے جھوٹ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ دے کیچ اپ ٹو یو، انہیں اتنے جھوٹ بولنے پڑے ہیں، پے در پہ جھوٹ بولنے پڑے ہیں کہ یہ پچھلے بھول جاتے ہیں اور آگے اور بول دیتے ہیں۔ مریم نواز کھڑے ہو کے الزام لگاتی ہے جھوٹا، تو یہ اچھا ہوا کہ صحافی نے ان کے ترجمان زبیر عمر کے منہ پہ کہا کہ یہ جھوٹ آپ لوگ بول رہے ہیں، آپ لوگ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یہ بولنے دیا جائے، آپ کو یہ سب کرنے دیا جائے۔ یہ ہم چاہتے ہیں تمام صحافی کریں، سارا میڈیا جب یک زبان ہو جائے گا۔ سیکھو امریکہ سے، کیسے ٹرمپ کے خلاف وہ ایک ہوئے ہیں سارے۔ آج جو بائیڈن آیا ہے نا، وہ پچھلی برائی کو سب بے نقاب کر رہے ہیں، 100% ان کا میڈیا ایک سائیڈ پہ لگ گیا ہے۔ کچھ اکا دکا چینل ہوں گے، امریکہ بہت بڑا ہے، بہت چینلز ہیں جو اب بھی حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ایک برائی کو اوور کم کر کے بائیڈن آیا ہے۔ بائیڈن دنیا کے لیے کیسا، یہ علیحدہ بات ہے، امریکہ کے لیے کیسا ثابت ہوگا، ان کی یہ پرائیورٹی ہے۔ ہمیں بھی یہ پرائیورٹی بنانی پڑے گی۔ کرپٹ ٹولے کا انجام ہوگا تو پاکستان آگے بڑھے گا، تبھی اس ملک میں کرپشن ختم ہوگی اور ایمانداری سے ہر بندہ اپنا کام کرے گا، وہ سیاستدان ہو، سرکاری افسر ہو، جج ہو، جرنیل ہو، جو مرضی ہو۔ پریشانی کیا ہے ناظرین؟ حدیبیہ پیپر ملز کیس کی دوبارہ سے انویسٹیگیشن ہو گئی، سر محل کی دوبارہ سے انویسٹیگیشن ہو گئی۔ یہ دونوں پارٹیاں پھر سے پھنس جائیں گی، ان کے وہ کچے چٹے کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ اسحاق ڈار تو ایفیڈیوٹ دے چکا ہے، سر محل آصف زرداری جس کو مانتا ہی نہیں تھا خود بیچ چکا ہے، اس کے پیسے سے جائیدادیں دبئی میں خرید چکا ہے۔ پیچھے کچھ رہ کیا گیا ہے؟ بڑے بھیانک انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ دونوں خاندان۔ آپ دیکھیں گے کہ دیکھیں پاکستان شیطان نے نہیں بنایا۔ ایک بڑی پیاری بات بزرگ کیا کرتے تھے کہ ایک ملک رحمان نے بنایا ہے، ایک شیطان نے بنایا ہے، جو اسرائیل جس کی بات کرتے ہیں۔ ان دونوں کی اپنی اپنی منزل ہے، پاکستان بھی اپنی اس منزل کو پہنچے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جب تک یہ لوگ حکمران ہیں وہ منزل ہم کبھی نہیں پا سکتے۔ ہم نے وہ منزل حاصل کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، یہ میرا ایمان ہے، اور اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ شروعات ہے، جو ان کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا ہے، یہ شروعات ہے۔ انجام ان کا آپ اور میں ساتھ مل کے دیکھیں گے اور انجوائے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاپ کارن اٹھا لیں، اب انجوائے کرنے کا وقت ہے۔ آپ سے اگلی نشست میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔